السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین کرام، آج کل ایک مسئلہ بڑی ہی تیزی کے ساتھ ابھر رہا ہے، اور وہ یہ کہ پورے دیش میں لاک ڈاؤن کی استھتی ہے اور ہمیں اپنی مساجد اور عیدگاہوں میں نماز عید الفطر کی ادائیگی کی اجازت نہیں ہے۔ تو کیا ہم اپنے گھروں میں عید کی نماز کو ادا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس مسئلے کے متعلق اب تک تو کوئی فیصلہ نہیں آیا تھا، لیکن اب ہمارے علماء اہل سنت کا فتویٰ اس پر آ چکا ہے کہ ہم عید الفطر کی نماز کو گھر میں ادا کر سکتے ہیں یا نہیں۔ تو آئیے ہم اس بات کو جانیں کہ عید الفطر کی نماز ہم گھر میں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں۔ تو دیکھیے قارئین حضرات، عید الفطر کے وہی شرائط ہیں جو جمعۃ المبارکہ کے شرائط ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ عید الفطر میں جمعۃ المبارکہ میں اور عید الفطر میں فرق اتنا ہے کہ جمعۃ المبارکہ کے دن خطبہ شرط ہے اور عید الفطر میں خطبہ سنت ہے۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ جمعۃ المبارکہ میں اذان اور اقامت دونوں موجود ہیں، جبکہ عید الفطر میں نہ ہی اذان ہے اور نہ ہی اقامت۔ اب رہا سوال یہ کہ ہم عید الفطر کے دن، چونکہ ہم فی الوقت معذور ہیں، مساجد یا عیدگاہوں میں عید کی نماز ادا نہیں کر سکتے، تو اپنے گھروں میں عید الفطر کی نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو علماء کرام نے یہ فتویٰ جاری کیا ہے کہ عید الفطر کی نماز گھر پر پڑھنا درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ تو اب جبکہ عید الفطر کی نماز گھر میں پڑھنا جائز نہیں ہے، تو اب ہم کیا کریں؟ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں، آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی حدیث پاک ہے۔ ایک جنگ سے لوٹتے وقت آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنے صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، مدینۃ المبارکہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کے ساتھ میں ہر جگہ عبادت میں شریک تھے۔ صحابہ کرام نے تعجب کرتے ہوئے حضور سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وہ لوگ تو مدینہ میں ہیں، تو عبادتوں میں ہمارے ساتھ کیسے شریک ہوئے؟ تو آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ، کہ بے شک وہ مدینہ میں ہیں، انہیں عذر نے روکے رکھا ہے، لیکن وہ عبادات میں تمہارے ساتھ شریک تھے، یعنی انہیں ان عبادتوں کا پورا ثواب دیا گیا ہے۔ اس سے میں معلوم ہوا کہ دل میں نیت عبادت ہو مگر کسی عذر کے سبب ہم وہ عبادت نہ کر سکیں، تو اللہ تعالیٰ اس عبادت کا پورا ثواب ہمیں عطا کرتا ہے۔ عمدۃ القاری شرح بخاری میں اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں کہ جو شخص عذر کی وجہ سے نیک کاموں کو نہ کر سکے، تو ان حالات میں اسے اس عبادت کا پورا ثواب دیا جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے اس شخص کے متعلق کہ اگر جس کی صلاۃ اللیل کی نیت ہو اور وہ سو جائے، وہ صلاۃ اللیل ادا نہ کر سکے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کے بارے میں کہ یکتب لہ اجر صلاتہ وکان نومہ صدقۃ علیہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس کے لیے اس نماز کا پورا ثواب لکھا جائے گا اور اس کی نیند اس کے لیے صدقہ ہے۔ جی، تو
تو یہ حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے گرچہ ہمیں حکومت نے عید الفطر کی ادائیگی کی اجازت نہ دی، لیکن ہماری نیت ہے کہ اگر یہ لاک ڈاؤن نہ ہوتا تو ہم ضرور عید الفطر کی نماز کو ادا کرتے۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت ہمیں عید الفطر کی نماز کا پورا ثواب اللہ تعالی ہمیں عطا کرے گا۔ رہی بات یہ کہ اب جب ہم عید الفطر کی نماز نہ پڑھیں تو کیا کریں، تو اس کے متعلق علماء کرام نے خاص طور پر ہمارے مبارک پور اشرفیہ سے مفتی نظام الدین صاحب کا یہ فتویٰ پہلے ہی آ چکا کہ جب ہم عید الفطر کی نماز نہ پڑھیں تو اپنے گھروں میں جب آپ کے محلے کی مسجد میں عید الفطر کی نماز ہو چکے، عید کی نماز ہو جائے، تو آپ سب سے پہلے تو عید الفطر کے دن ہمیں نماز فجر کی تحفظ کرنی ہے، یعنی اسے پڑھنی ہے۔ اس کے بعد جب عید الفطر کا وقت آئے تو ہمیں 4 رکعت نفل نماز 4 رکعت نفل نماز ہمیں ادا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کا ہمیں بخوبی ثواب عطا فرمائے گا۔ اگر آپ چاہیں تو 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دونوں نمازوں کا شریعت میں حکم آیا ہے، حدیث پاک سے ثابت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب عید الفطر کی نماز سے فارغ ہو کر گھر لوٹتے تو گھر پہنچ کر آپ 4 رکعت نفل نماز ادا کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں 4 رکعت یا 2 رکعت شکرانے کی نماز عید الفطر کے وقت میں ہمیں اپنے اپنے گھروں میں ادا کرنی ہے، ہو سکے تو جماعت کے ساتھ، لیکن تنہا پڑھنے میں زیادہ ثواب ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ اگر آپ چاہیں تو 2 رکعت پڑھیں اور اگر چاہیں تو 4 رکعت پڑھیں۔ 4 رکعت پڑھنے سے 2 رکعت کی جگہ زیادہ ثواب حاصل ہوگا۔ تو یہ ہمارے علماء کرام کا فتویٰ ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی ہمیں عید الفطر کی نماز کا پورا ثواب دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ